یہ کہنا کہ اگر جیسے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے منسوب ہوا اور کہہ رہے ہیں وہ پرنسپل سٹینڈ ہے کہ اگر ہم جنرل باجوہ کا احتساب کر دیں, جنرل فیض کا احتساب کر دیں, یا ایک سٹنگ چیف جسٹس, ایک سٹنگ جج ہیں سپریم کورٹ کے, ان کا احتساب کر دیا جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے. آپ کو لگتا ہے آپ ایگری کرتے ہیں اس اپروچ سے؟ دیکھیے میں ذاتی طور پہ نہیں کرتا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں یا جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ اس سے زیادہ ڈیپ روٹڈ ہیں. بالکل, آئی ایگری وتھ یو. اور اس میں یہ کسی کو کلین چٹ نہیں دے رہا ہوں کہ کسی صاحب کا کسی بھی ادارے سے جو صاحب کا تعلق رہا ہے وہ جو ہے ان کی کوئی کمیاں یا کوتاہیاں نہیں ہوں گی, وہ ہوں گی. لیکن جو سسٹم کا جو نظام کا کرائسس ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ہے. عمران خان صاحب, آپ ان کے ساتھ, آپ کی پارٹی تھی تو آپ بھی تھے, آپ اس وقت ان کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے اور وہ ان کے شاید کام اچھے بھی ہوں گے. یو این میں گئے, انہوں نے جو کچھ کیا آپ ان کو اسٹیٹ میں بھی سمجھتے تھے. آج وہ آپ پرائم منسٹر ہیں اور وہ جیل میں ہیں. ان پہ ایک سائفر کیس بڑا سیویئر کیس ہے, توشہ خانہ تو خیر ہے, وہ تو ہے ہی, 9 مئی کا بہت ہے. بینگ اے پرائم منسٹر سر, لنڈن رائٹس ہوئے, وہاں پہ تو 24 گھنٹے عدالتیں لگی تھیں اور وہاں پہ تو 12 سال کی بچی کو بھی انہوں نے سزا سنائی تھی. یہاں پر جو ہے بینگ, ڈیٹیل میں نہیں آتا, ٹائم کی آپ کے پاس قلت ہے, بینگ اے پرائم منسٹر کم از کم ہمیں یہ تو بتائیں کہ یہ عمران خان کے خلاف لیٹ سپوز 9 مئی کا سالڈ ایویڈنس ہے. آپ پرائم منسٹر, آپ کو تو پریوی ہوگی اس چیز کی کہ ہے یا نہیں, یا کیا پوزیشن ہے اس کی؟ دیکھیے, ایویڈنس پہ ججمنٹ پاس کرنا جوڈیشری کا کام ہے, ایگزیکٹو کا نہیں. کہ میرا کام ایگزیکٹو یعنی مجھ سے جڑے ہوئے جو ایگزیکٹو سے آرگنز مواد اتنا ہے کہ وہ پیش کیا جائے. وہ آرگنز ایویڈنس پیش کرنا ان کا کام ہے, اس پہ ججمنٹ پاس کرنا جوڈیشری. بالکل, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ پریوی ہیں کہ مواد ہے؟ دیکھیے, یقیناً چیزیں جوڈیشل ہوئی ہیں, ایویڈنسز پیش کیے گئے ہیں, اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئی ہیں, یہ پروسیس تو چل رہا ہے. اب وہ اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے, اس پہ کیا اس پہ جو جوڈیشل کانسیکوینس اس کا ہوگا, جوڈیشل پروسیس کا جو کانسیکوینس ہوگا, وہ سب کے سامنے آ جائے گا. لیکن دیر از نتھنگ, کوئی ایسا ایویڈنس بینگ اے پرائم منسٹر آپ کی نظر سے نہیں گزرا کہ جو ہمیں نہیں پتا, یا جو جرنلسٹوں کو نہیں پتا, یا اوپن نہیں آیا ہوا, جو آپ کو لگے کہ نہیں یہ بڑا سویئر ہے عمران خان کے خلاف, اور یہ ہوگا سبجیکٹ ٹو لا آبویسلی, آپ نے, میں نے تو دارت نہیں لگائی بھی, لیکن ایویڈنس کی حد تک آپ کو لگے گا یار یہ بڑا بھرپور ایویڈنس ہے اگینسٹ عمران خان. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہمارا بہت زیادہ فوکس اس چیز پر ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کتنا ایویڈنس ہے, کم ہے, زیادہ ہے. ہمارے جو ڈے ٹو ڈے چیلنجز ہیں, جو پرائمرلی ہمارا مینڈیٹ ہے اور پھر اسسٹ کرنا ہے الیکٹورل پروسیس کا, ہمارا فوکس وہاں ہے. اور جو روٹین میں جو چیزیں چل رہی ہیں کسی بھی جرم میں کسی بھی شخصیت کے خلاف, وہ میٹر ضرور چل رہا ہے, لیکن ہماری کوئی ایسا سچ پرائیورٹی نہیں ہے کہ اس پہ فوکس. سر واٹ وینٹ رانگ؟ عمران خان جو ایک وقت میں اتنا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آئے, آپ بھی ان کو جانتے ہیں, بینگ اے الائٹ پارٹی, آپ ان کے ساتھ, جیسے میں نے بتایا, آپ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے, اور لوگ بھی کرتے تھے, ہم بھی کرتے تھے. تو واٹ وینٹ رانگ کہ ایک شخص نے, میرا تو 1 سال سے یہ انالیسز ہے کہ 9 مئی سے بہت پہلے عمران صاحب تیار کر رہے تھے, لوگوں کو ذہن سازی کر رہے تھے فوج کے خلاف. یہ خوف کے بت توڑنا جو تھا, یہ فوج کے خلاف بیسیکلی تیاری تھی, اس کا آؤٹ کم یہی ہونا تھا جو کر دیا. لیکن واٹ وینٹ رانگ, آپ نے ان کے ساتھ دیکھا بھی, ان کو آپ نے ان کی پرائم منسٹرشپ بھی دیکھی, ان کی لیڈرشپ بھی دیکھی, کہ کیوں ایسا, میں تو اس کو ایکٹ آف وہی کہوں گا, اہم خانہ بات ہے, بہت بڑی, بچکانوں کو بڑا اسٹیٹمنٹ یہ کر نہیں سکتا اپنے ملک کی فوج. آپ کا کیا انالیسز ہے, واٹ وینٹ رانگ ود عمران خان, کیوں کیا ایسے؟ دیکھیے جی, میں میری حمایت کے حوالے سے میں نے 2013 اور 2018 دونوں میں ووٹ عمران خان کی پی ٹی آئی کو دیے, اور میرے حلقے میں جو صاحب کھڑے تھے, میرا کوئٹہ شہر سے میری کانسٹیٹنسی تھی, میں ذاتی طور پہ شاید 100 سالوں میں بھی ان صاحب کو ووٹ نہ دوں, لیکن میں نے اس سمبل کو ووٹ دیا, عمران خان کو. ٹھیک, اور وہ سمبل کو میں نے ووٹ کیوں دیا, میں خود بھی اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں. میں نے یہ ووٹ ان کو اس لیے دیا کہ روایتی طور پہ ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان میں جو پور گورننس ہو رہی ہے اور اس کا جو چیلنج ہے, وہ شاید روایتی سیاسی جماعتیں اس کا جواب نہیں ہے, اور اس کا جو جواب ہے وہ ایک نیا فینومینا ہوگا, اور یہ نئی ریالٹی ہوگی, اور وہ اس سے ہٹ کے پرفارمنس دیں گے. میں نے یہ ووٹ اس لیے دیا تھا کہ میری سڑکیں ٹھیک ہوں گی, میرے اسپتال ٹھیک ہوں گے, میرے اسکول ٹھیک ہوں گے, میرے ٹیکس کا نظام ٹھیک ہوگا, میری فارن پالیسی جو ہے وہ نسبتاً بہتر ہوگی, میری جو برانڈنگ ہے پاکستان کی ایز اے ریاست وہ اس صورت میں بہتر ہوگی,
میں نے یہ ووٹ ان کو اس لیے نہیں دیا تھا کہ جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہو جائے. بالکل. لیکن وہ ہوا کیوں کیا انہوں نے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا کیا انالیسس ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جن چیزوں کو میں ابھی کیٹیگرائز کر کے ان تمام کیٹیگریوں میں جب وہ حکومت سے باہر جا رہے ہوں گے تو شاید ان کے پاس کوئی ایسے اچیویبل مائل سٹون نہیں تھے کہ وہ پاکستان کے عوام کو بتا سکتے. تو فوج سے لڑ پڑے وہ. میں نے سڑکیں اتنی بہتر کر دی, میں نے ٹیکس کا نظام یوں بہتر کر دیا, باقی ماندہ چیزیں جڑی ہوئی جو گورننس سے ہیں وہ زیادہ بہتر ہو گئیں. تو لہٰذا ایک روایتی طور پہ پاکستان میں مسائل کو جوڑا جاتا رہا ہے فوج سے, تو اسی پرانی نعرے کو, اسی پرانی شراب کو وہ نئی بوتل میں لے کر آئے اور مٹ بھیڑ ہو گئی ان کی, اور اس مٹ بھیڑ کے نتیجے میں وہ ہیں جہاں میں شاید سر سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن میں کسی نے ڈال دیا تھا کہ وہ بہت پاپولر, اور آخری پاپولیرٹی کی جو سب سے بڑی ہے نا ہچ وہ ہے فوج, اس کو نیچے لگا لو تو اس کے بعد تم سے ایسا کوئی ہوگا کوئی نہیں. میرا انالیسس خیر تھوڑا سا یہ ہے کہ شاید اس میڈنس کی 9th May آف میڈنس کی وجہ یہ تھی. لیکن سر سائفر, آپ پرائم منسٹر ہیں, وہ سائفر کیس بڑا سیریس ہے. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بیسکلی پرائم منسٹر جب تھے عمران خان, ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی سائفر کا تو کیس کوئی بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ پرائم منسٹر کو تو کاپی ملتی ہے, اصل سائفر تو پڑا ہوتا ہے فوراً. میں تو ایگری نہیں کرتا اس انٹرویشن, لیکن یو آر دا پرائم منسٹر تو آپ سے پوچھ لوں, سائفر کیس میں یہی پوزیشن ہے کہ آپ کو جو کاپی ملتی ہے وہ سیکرٹ ایکٹ کے اندر نہیں آتی, یعنی کہ جو ڈی کوڈ کاپی ہوتی ہے اور اس کو اگر آپ گھر بھی لے جائیں, گھما بھی دیں تو وہ نہیں ہوگا, یا نہیں وہ کاپی بھی اسی نیشنل اس کے اندر آتی ہے سیکریسی ایکٹ کے اندر, جس طرح کہ اصل کوڈڈ کاپی ہوتی ہے؟ جی میں سمپل سی بات کروں گا, یہ پراپرٹی آف دا اسٹیٹ ہوتی ہے. ٹھیک. سائفر جو ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے ٹو آفس. یہ سائفر کیا اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو بھیجا جاتا ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھیجا جاتا ہے, عمران خان صاحب کو بھیجا جاتا ہے, میں کوئی بہت ممتاز اور پریولیجڈ ہوں کہ اب وہ انوار اللہ کاکڑ کو بھیجا جا رہا ہے؟ نہیں, اٹ از سینٹ پوزیشن کو, آفس کو. اب جب آفس کو وہ کمیونیکیٹ ہو رہی ہے تو دیٹ از دی پراپرٹی آف دا اسٹیٹ, اور اسٹیٹ کی پراپرٹی کو ایکسپوز کرنا یا اس کا استعمال لانا کسی بھی مقصد کے لیے ادر دین پرسکرائبڈ جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے ریاست کی, میری رائے میں وہ خلاف قانون ہے. کیا یہ واقعتاً خلاف قانون ہے یا نہیں ہے, میٹر سبجیکٹ عدالتوں نے جج کرنا. پرائم منسٹر والی کاپی ادھر نہیں ہے اس وقت سائفر کی؟ دیکھیں جی وہ بھی کابینہ جو ہے اس طرح کے معاملات میں اپنی فیصلے کرتی ہے, اور بہت سارے فیصلوں کا ہم پبلک میں اظہار کرتے ہیں, اور بہت سارے فیصلوں کا اس کا آپ نہیں کریں گے کہ وہ ہے کاپی, پرائم منسٹر والی کاپی ادھر ہے یا نہیں, کیونکہ ہمیں تو عمران صاحب نے انٹرویو دیتے بتایا ان سے گم ہو گئی, وہ گھر لے گئے تھے. تو آپ اس کی تصدیق تو کم از کم کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کاپی وہ لے گئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس والی, پرائم منسٹر کی کاپی, اور وہ گما دی انہوں نے. میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے کہ بہت ساری چیزوں کا پبلکلی ذکر ہونا چاہیے اور بہت ساری چیزوں کا نہیں ہونا چاہیے.